بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر جب وہ چوری کرتے ملک تباہ ہو جاتا ہے. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں دیکھا ایک پینما کے حوالے سے ایک طویل کوریج اس طرح سے کور کیا گیا جیسے کوئی ٹی وی کی سیریز چل رہی ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک نیشنل امپورٹنس کا ایشو تھا اور اسے کور کرنا بھی ضروری تھا. لیکن جس طرح سے ہر پیشی کے بعد آ کے لوگ باتیں کرتے تھے اور عدالتی کارروائی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہت ایک تسلسل سے کور کیا گیا. اور یہ جو کوریج میڈیا کی رہی پینما کے کیس کے حوالے سے اور اس پینما کے ایشو کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی کافی کنٹروورسی ہے، کافی دو رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا میڈیا نے ذمہ داری سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا. اور آگے جا کے کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر پبلک اوپینین کو شیپ کرتی ہیں کہ یہ کوریج کس طرح سے کی جائے، اور پھر جو انفارمیشن ہے وہ پھر اسی زاویے سے اسی طریقے سے ناظرین کو ملتی ہے جو پھر اپنی اس پہ رائے بناتے ہیں. اس سے زیادہ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا، اسپیشلی ریسنٹلی لاہور میں جب گلبرگ کے ایک سو کالڈ بام بلاسٹ کے حوالے سے خبر آئی تو آلریڈی ایک بہت ٹینس ماحول جو ہے وہ اور ٹینس ہو گیا. اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ کس طرح ایک نیشنل جو ہے ہمارا کردار، ایک نیریٹو ہے، اس کو شیپ کر رہی ہیں، کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو یہ چیز شیپ کر رہی ہے، کس طرح ٹیررزم جو ہے وہ اس طرح کیا گلوریفائی ہو رہی ہے، کیا ہماری سوسائٹی میں ٹیررزم کا جو ایک امپیکٹ دہشت گرد چاہتے ہیں وہ پھر میڈیا کی وجہ سے اور انہانس ہو جاتا ہے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے. نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے آج کہ میڈیا کا کردار، یہ جو اہم خبریں ہیں جس میں پینما کا کیس ہے، دہشت گردی ہے، اس کے حوالے سے کس طرح سے رہا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی سیاست پہ کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے، جو کہ بنیاد تجزیہ نگار ہیں اور سیاست کے علاوہ میڈیا کے شعبے سے بھی انتہائی جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہے بہت وسیع تجربہ ہے ان کا. ہما بقائی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے اور سیاسی جو امور ہیں ان کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ کی حیثیت ان کو بھی حاصل ہے. ہما بقائی صاحبہ، آپ سے پہلے میں شروع کروں گا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے خاص کر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ دہشت جتنی پھیلنی تھی ان ایکٹ سے، شاید میڈیا نے جس طرح پریزنٹ کیا یا جس طرح کور کیا شاید وہ انہانس ہو گئی دہشت. کیا میڈیا کے رول کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں، خاص کر اگر ہم فوکس کر سکیں اس ان ایونٹفل دن کا جس دن لاہور میں ڈی ایچ اے میں ایک بلاسٹ ہوا اور پھر سننے میں آیا کہ گلبرگ میں بھی ہو گیا ہے، شاید کوئی تیسرا ہونے والا ہے 72 گھنٹوں میں، اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، ڈورمن مال کراچی کا جو ہے وہاں ہو سکتا ہے. کس طرح دیکھتی ہیں آپ میڈیا کے رول کو دہشت گردی کی نیوز کے حوالے سے اسپیشلی ریسنٹلی؟ ٹی وی پہ تو پھر بھی چلیے کچھ ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کچھ ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے، کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آج میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا اور کس طرح اس طرح کی جو میڈیا ہائپ ہے وہ تو ٹیررزم کے لیے آکسیجن ہے، وہ تو اس ملٹیپلائنگ افیکٹ کے لیے ان کے لیے تو یہ آپ اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ خوفزدہ ہو کے اس کے حوالے سے صرف یہ بات کریں اور کوئی اور بات نہ کریں. تو منیمم ایفرٹ میں میکسیمائزیشن آف افیکٹ جو ٹیررسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کون چلاتا ہے، اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے ذمہ دار اینکرز انہی ٹرینڈز کو پک کر اپنے شو کے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں ایک عنصر اس میں شو کو بیچنے کا اور کمرشل انٹرسٹ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے خیال سے اس میں کس حد تک اس چیز کا بھی دخل ہے؟ پرائیویٹ میڈیا میں آپ کمرشلائزیشن، ریٹنگز، آڈینس کو انگیج، یہ آپ اس کو سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہم ایٹوپیا میں نہیں رہتے کہ ہم سمجھے جی کہ پھر وہاں رول ریگولیٹر کا آتا ہے. ایسا
جی میرا خیال ہے ریگولیٹر کا تھوڑا سا سیلف سینسرشپ بھی، کیونکہ زیادہ شرمندگی کی بات ہے آج جب میں اور آپ، میں تو ٹیبل کی دونوں سائڈ پہ بیٹھتی ہوں، جب آج ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ غیر ذمہ داران لوگ تھے ہمارے حلقوں میں جنہوں نے بجائے کہ اس چیز کو میں روک لگاتے، لوگوں کو تھوڑا سا ان کو اطمینان دلاتے، ہم حصہ بن گئے اس کی ڈراماٹائزیشن کا۔ اس میں مظہر عباس صاحب اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہم جانیں، آپ نے دہشت گردی جو ہے 2001 اور اس سے پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح میڈیا یہاں پہ ایوالو ہوا ہے، جس طرح ایکسپینشن ہوئی ہے میڈیا کی، خاص کر سوشل میڈیا کی۔ نیوز جب بہت زیادہ بوم بلاسٹ، بہت زیادہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے تو اس میں ایکسپریشنز نے زیادہ پرومیننس لے لی کہ کسی نیوز کو آپ کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے ایک بوم بلاسٹ ہوا ہے اس کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ڈی ایچ اے بلاسٹ کی بات کی، دیکھیے ڈی ایچ اے بلاسٹ میں اور اس کے بعد ایک گلبرگ بلاسٹ کے حوالے سے جو میڈیا کی رسپانسبلٹی کی بات کی، نوٹس بھی ایشو ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر آج چوتھا دن ہے، رانا ثناء اللہ سے لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب تک کوئی بتا سکتا ہے کہ ہوا کیا تھا؟ سب جگہ خاموشی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے سر کہ میڈیا کو تو آپ الزام دیں، لیکن جن کو پتہ ہونا چاہیے وہ بات کے کلیریفائی بھی تو کر سکیں، بر وقت خبر دے تو سکیں تاکہ اس طرح کی بات نہ ہو۔ بے شک میڈیا کو انتظار کرنا چاہیے تھا وضاحت کا، لیکن وضاحت تو آج تک پوری طرح نہیں آ سکی۔ تو اس میں طریقہ کار ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ایک چینل بھلے ریومرز چلا رہا ہو، یہ چونکہ ہمارے یہاں اس طرح کے اسٹرانگ اتھارٹی کے ساتھ ہمارے پاس ڈائریکٹر نیوز ہونے چاہیے، اس طرح کی پوزیشنز لینے والے کہ بھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے چینل پہ کوئی سٹوری چل رہی ہے، لیکن انٹل انلیس آپ کو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی سورس نہیں ملتی، کوئی ایک آفیشیل کوٹ نہیں ملتا، اور آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی، خاص طور پہ اگر وہاں ہلاکتیں ہو جائیں۔ ہلاکتوں میں واحد سورس جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل ہوتی ہے۔ جب تک ہاسپٹل کسی سورس کو آپ ڈیتھ کے حوالے سے کنفرم نہ کریں، کوئی آپ کو پولیس آفیسر، ایم ایل او، کوئی بھی ڈاکٹر یہ کہے نہیں کہ ہاں ہمارے پاس ججمنٹ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی خبر سنتا ہے، بھائی ایک مقیم جو لوگ ہیں ان کا فون آتا ہے کہ یہاں دھماکہ سنا گیا ہے، تو ایون اگر آپ کو خبر دینے کی جلدی ہے تو وہ خبر دینا جو خبر بنی ہے کہ بھائی وہاں سے یہ اطلاع آ رہی ہے، ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، انفولڈ کریں بات کو، اس میں بھی تو ایک انٹرسٹ ویور کا رہتا ہے، لیکن یہاں تو فوراً بول دیتے ہیں کہ بس دہشت گردی ہوئی۔ اس میں جو دو چیزیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن دو چیزیں ہم بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکسپلوژن، ایک ہوتا ہے بوم بلاسٹ۔ ایکسپلوژن کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، گیس سلنڈر کا بھی ہو سکتا ہے، ٹائر کا بھی ہو سکتا ہے ایکسپلوژن۔ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کس طرح کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے پاس ابھی صرف ایک نیوز آئی ہے، ایک ایکسپلوژن کی آواز سنائی گئی، ہم اسی کو ریڈ ٹکر میں چلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بائی پریکٹس اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، پھر بعد میں کلیریفائی کرتے ہیں اگر کسی اور چیز کا تھا یا نہیں۔ تو بائی پریکٹس یہ ایوالو کر کے لوگ اس طرف آ تو گئے ہیں۔ لیکن سر آپ جب اور آپ اس کے obviously فلیگ بیرر ہیں، یہ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے آپ نے اس میڈیا کو فرام پوائنٹ آف ڈیسنسی دیکھا ہے، کم از کم پرائیویٹ میڈیا کو پاکستان میں۔ لیکن سر یہ ایک تبادلہ ہے، ایک ٹریڈ آف ہے، جہاں ایک الٹیمیٹ کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی اخبار کی، آج وہ الٹیمیٹ کریڈیبلٹی ٹیلی ویژن کی نہیں ہے۔ یعنی لوگ اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے مان نہیں لیتے، ایک ذرا سا شک ضرور کرتے ہیں کیونکہ خبریں باؤنس ہوتی ہیں، اور اس الٹیمیٹ کریڈیبلٹی کو بیچ کے ہم لوگوں نے شاید یہ ریٹنگز گیم کے اندر حصہ ڈال لیا ہے اس پیسوں سے۔ تو یعنی ایک ٹریڈ آف ہے۔ اب سوشل میڈیا میں وہ بالکل بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ شک بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے بیچ میں جس طرح حیدر صاحب نے کہا کہ پھر یا تو ریگولیٹر کو یا اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو، جس کا کام پیسے کمانا نہیں ہے اپنی ٹیلی ویژن ریٹنگ سے، اس کو قدم رکھ کے اس کی خبر جو ہے وہ حرف آخر بھی ہونی چاہیے اور اول بھی آنی چاہیے، یعنی سب سے پہلے بھی اس کے پاس آنی چاہیے۔ تو یہ جو ایک ویکیوم ہے، یہ ہمارا نہ بنایا ہوا ہے نہ ہمارا بھرنے کا ہے۔ یہ اگر ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کریکٹ کرے کہ لوگ پرائیویٹ میڈیا دیکھنا بند کر دیں اور اسٹیٹ براڈ کاسٹر کی کریڈیبلٹی زیادہ ماننا شروع ہو جائیں، تو سب لوگ اسی راستے پہ جانا پڑیں گے۔ دیکھیے اس میں جو رسپانسبلٹی اور جو بہت اہم رول ہے جو پلے کرنا چاہیے، بدقسمتی سے نہیں پلے کیا، وہ ہے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا، جو اونرز کی باڈی ہے الیکٹرانک میڈیا کی۔ ان کو بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اس میں ریٹنگ سسٹم کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے
کہ کون سا کرائٹیرینز اس چیز کا بنایا جائے. اور اس ریس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ویور کو, کیونکہ جرنلزم ہیز ٹو بی ان پبلک انٹرسٹ, آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ جرنلزم کی بنیادی ایتھکس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ان کو ایوالو کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں ایوالو کرنی چاہیے کہ خبر کی اصل چیز یہ کہ کمپٹیشن بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس سے کمپیٹ کر رہے ہوں, لیکن اس کمپٹیشن میں اگر آپ بیس لیس خبریں دے رہے ہیں, اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کے جذبات ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ان دی لانگر ٹرم آپ کے اپنے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. اور یہی صورتحال ہمیں جو تھریٹس اگینسٹ جرنلسٹ ہے, ڈیمیجنگ ہوگا مدر صاحب, ڈیمیجنگ یہ آپ کو پاکستان کی میڈیا کی اور ویورشپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ڈیمیجنگ ہوگا. میں اگر آج آپ کو بتاؤں کہ میں نے پانی پہ چلنے والی گاڑی انوینٹ کر لی ہے اور میں وثوق سے اس کو رپورٹ کر دوں, تو کل کیا میری کریڈیبلٹی پہ کوئی ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں؟ کیا دیکھا گیا ہے کہ ویور نے سوچا کہ نہیں اس کو شاید نہیں پتا؟ دیکھیں ابھی تک ہوا ہے. یا پھر اگر میں کہہ دوں کہ فلاں جو ہے اس نے توہین کی ہے, میں آپ کو بتاؤں ڈیمیج کس طرح ہوتا ہے. ڈیمیج اس طرح ہوتا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں اور 2008 کے الیکشن میں ذرا آپ تجزیے نکال کے دیکھیں, ذرا آپ خبریں نکال کے دیکھیں کیا پریڈکشنز ہو رہی تھیں, اور لوگ جب پولنگ اسٹیشن پہ گئے تو انہوں نے کیا ورڈکٹ دیا. یہ آپ کو خود اپنے آپ کو اینالائز کہ میں نے جو تجزیے دیے. بٹ ہما صاحبہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں میں کہ آپ کے خیال سے اگر ہم کمپیئر کر سکیں, کیونکہ بات ابھی کریڈیبلٹی کی ہو رہی ہے, آپ کے خیال سے اوور دا ایئرز کریڈیبلٹی ہمارے میڈیا کی کم نہیں ہوئی پھر بھی؟ جس طرح معیز نے بھی کہا کہ اخبار کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی, لیکن ہمارے ٹی وی چینلز کی اور سوشل میڈیا خاص کر کی بات کو اب حرف آخر نہیں سمجھا جاتا. تو اگر اسی طرح کریڈیبلٹی ایروڈ ہوتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ خبر کے حوالے سے لوگ انتظار کرنا بہتر سمجھیں, یا پھر ہم آج کل کے زمانے میں انتظار تو کر ہی نہیں سکتے. ویسے میرا خیال ہے ہم انفارمیشن ایج میں ہیں, اور سائنس کا اصول ہے کہ اگر ویکیوم ہوگا تو اس ویکیوم میں اگر اوتھینٹک خبر نہیں ہوگی تو پھر اس میں ریومر مانگرنگ ہوگی. تو مظہر نے بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں واقعی یہ کہا جاتا ہے کہ سائلنس از ناٹ گولڈن. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا تھا, تو 72 گھنٹے ہماری حکومت کی طرف سے ایک ڈیڈ سائلنس تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا میڈیا تھا اس نے ڈیسپریشن میں جس طرح اس خبر کی فریزنگ ویسٹرن میڈیا نے کی, اسی طرح اٹھا کے اسے چلایا, جو پھر بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. ہمارا اپنا کوئی نیریٹو ایمرج نہیں ہوا, اور ہم ویسٹرن نیریٹو کو ہی لے کر چلتے رہے, اور آج تک اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یا تو ہمارے لوگوں کے پاس واقعی کوئی کچھ کہنے کو نہیں تھا, اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے تو وہ غلط فیصلہ تھا, کیونکہ آج تک پاکستان's narrative on the ایبٹ آباد issue has not emerged. جو صورتحال آپ نے کہی ہے, دیکھیے ابھی کہا دھماکہ ہوا, ایکسپلوژن ہوا, بم پھٹا, یہ نیریٹیوز جو ہیں یہ اپنے معنی اختیار کر لیتے ہیں جو معاشرے میں صورتحال ہوتی ہے اس کی وجہ سے. ہم جب نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر کا مطلب ہر وہ ایکٹر ہوتا ہے جو نان اسٹیٹ. جی صحیح, we'll come back to you. Viewers کی ہما بقائی اینڈ مظہر عباس صاحب دونوں ہمیں جوائن کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں آج میڈیا کے حوالے سے. بریک سے پہلے ہما بقائی صاحبہ کہنی تھی کہ نیچر جو ہے وہ ویکیوم کو ابھور کرتا ہے. اگر کوئی جگہ جو ہو وہ اگر کوئی خامی رہ جائے, کوئی کمی رہ جائے, تو اس کو اگر اخبار نہیں کرے تو اس سپیڈ سے, پھر ٹیلی ویژن نہیں کرے تو سوشل میڈیا. ہما صاحبہ لیکن جس طرح مظہر صاحب نے بھی الوڈ کیا تھا, کبھی کبھی ویکیوم نہیں ہوتا, کبھی کبھی خبر ہی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی خبر نہیں ہے. کبھی کبھی یہ جو ایک چیز کی کلیریفیکیشن اور کنفرمیشن نہ ہونا خود بھی ایک خبر ہے. جی وہ آپ بجا فرما رہے ہیں, اور آپ نے اور مظہر نے جو باتیں کی میں اس میں سے ایک سے بھی انکار نہیں کر رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال کہ ہم جو بیک ڈراپ ہے اس وقت اس کو سرے سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں سچویشن سے. لاہور کا جہاں سے آپ نے ڈسکشن کا آغاز کیا, لاہور کی ہائپ اس لیے کریٹ ہوئی کہ انفارچونیٹلی انتہائی افسوسناک بات تھی, لیکن ایک ماحول بنا ہوا تھا پورے ملک میں بم پھٹنے کا.
ایک ماحول بنا ہوا تھا پورے ملک میں ٹیرر اٹیکس کا. تو اگر میڈیا جمپ ٹو دا کنکلوژن اور میڈیا کے کنکلوژن پہ جمپ کرنے سے پہلے پیپل جمپ ٹو دا کنکلوژن, کیونکہ جب پشاور ہو چکا تھا, چار سدہ ہو چکا تھا, کوئٹہ ہو چکا تھا, ایک سیون ہو چکا تھا, اتنا بڑا حادثہ, تو ایک خوف دہشت تاری تھی. اور اس میں جو اگر آپ کو ذرا سی بھی کوئی خبر ملتی ہے تو وہ یہ والی صورتحال اختیار کر لیتی ہے جو اس نے. دیکھیں ایک اور اہم بات جو خبر شاید میں ملنا کہنا ایک چاہتی چیز ہے اور گائیڈ لائنز ہونا کہ ایسی خبر ملنے پہ اس کو ریلے کس وضاحت کے ساتھ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ بالکل بجا کر رہے ہیں نا, آپ ایبسولوٹلی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بک کے اصول ہیں, اور جب ایمرجنسی ہوتی ہے اور پینک ہوتا ہے اور ہائپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رولز بریک ہوتے ہیں. اور ایگزیکٹلی ہمارے رولز تو بنائے ہی جاتے ہیں ایسی سچویشن کے لیے, جب نہیں فالو ہوتے تو someone has to step in like the regulator. ایبسولوٹلی, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اسی لیے میں اور آپ یہاں کھڑے ہو کے بات کریں. لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہ رہی تھی, آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ ہم پانی سے گاڑی چلانے کی بات کرتے ہیں اور پھر ہد بوائے اور عطاء الرحمان جیسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں, ایک شو کرتے ہیں, انہیں پبلکلی امبیرس کرتے ہیں, اور پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے میڈیا ہو چاہے سیاست ہو, جب پرسنالٹیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن سے اور رول آف لا سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس قسم کے مسائل آتے ہیں. یہی اسی مسئلے سے ریڈلڈ ہے اس وقت پاکستان, صرف میڈیا میں نہیں سیاست میں بھی. مظہر صاحب, آپ کے خیال سے دہشت گردی جیسے ایشو پہ کیا ہونا چاہیے گائیڈ لائن, کہ آپ اگر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے اور ہمارا ماحول ایک ہے اب, یہ اس طرح کی خبر کس طرح بتانی چاہیے پاکستان کے عوام کو کہ جو ملک کے مفاد میں بھی اور انفارمیشن کا ان کا رائٹ بھی کمپرومائز نہ ہو؟ مطلب بچوں کی طرح بھی آپ انہیں نہیں ٹریٹ کر سکتے. دیز آر سٹیزنز ود رائٹس ٹو انفارمیشن. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو ابھی جو لاہور والی بات ہوئی, لاہور میں ایکسپلوژن ہوا, اس میں لوگ ہلاک ہوئے, زخمی ہوئے. اس خبر کو, یہ خبر بڑی ہے, کسی بھی لحاظ سے بڑی ہے, اس ارسپیکٹو کہ آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کریں. اس خبر کو اتنا ہی پرومیننس ملنی چاہیے تھی جتنی پرومیننس ملی. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایکسپلوژن تھا, بوم بلاسٹ نہیں تھا, کیونکہ اب تک بوم بلاسٹ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. تو آپ اسے ایکسپلوژن تک رکھیں, اس میں اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ جو خبر چلی گلبرگ, کسی نے یہ انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ خبر کہاں سے انسٹیگیٹ ہوئی, وہ ریومر کہاں سے. دیکھیے سوشل میڈیا کو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں, سوشل میڈیا ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے, اس میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے, لیکن جب مین اسٹریم میڈیا اس کو پک کرتا ہے, اس کو سوشل میڈیا کو ریفر نہیں کرتے ہوئے, سورس سوشل میڈیا کو نہیں دیتے ہوئے, بلکہ اس کو آپ اون کرتے ہیں, تو پھر اونرشپ بھی آپ کی آ جاتی ہے. پھر آپ اس سے بچ کے نہیں نکل سکتے اگر وہ غلط ہے خبر. اگر کسی نے غلط ٹویٹ کیا ہے یا کسی کا غلط ہوا ہے یا کسی کے فیس بک, آپ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ یار سوشل میڈیا کی خبر ہے, اس کو ہم جب لے رہے ہیں تو ہمیں اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, ہم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی. دیکھیں ٹیررزم کی کوریج جو ہے وہ آپ کو عراق کی کوریج سامنے رکھنی چاہیے, آپ کو سیریا کی کوریج رکھنی چاہیے, آپ کو پیلسٹینین کو کس طرح کور کیا گیا ہے, بوسنیا کو کس طرح کور کیا گیا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کہاں ایمبیڈڈ جرنلزم جو ہے آتی ہے, ایمبیڈڈ جرنلزم کے تھرو چیزیں پلانٹ کی جاتی ہیں, اور کہاں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہے یا انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ کس طرح انویسٹیگیٹ. ایبٹ آباد کی کلاسیکل ایگزامپل ہے. لیکن مظہر I would hate to come in here, لیکن میں آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گی کہ آپ نے بھی بہت پیلسٹینین کانفلکٹ کی کوریج دیکھی ہوگی اور آپ نے سیریا کی بھی کوریج دیکھی ہوگی, اور آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جو پاورفل لابیز ہیں وہ ایک سرٹن امیج جو ہے وہ ان کانفلکٹس کے بارے میں پروجیکٹ کرتی ہیں, اور پھر ان کے بارے میں اصل خبر آپ کو شاید سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہے. اگر آج انڈیا کا بس چلے تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ جولائی 2016 مردہ آنکھوں کا موسم تھا. ٹھیک ہے عمر صاحب, ضیاءالدین بھما آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کس طرح اپنا اوپینین دیں گے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح میڈیا نے ریسنٹ کوریج کی, اور پھر پینما کا کیس یا کوئی بھی ایسی خبر جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایسے اس کے پیچھے پڑتی کہہ لیں یا اس کو فالو اس طرح کرتی ہے کہ باقی شاید دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا,
تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ریسنٹ میڈیا کے رول کو؟ پاناما کیس ایک ہم کیس ان پوائنٹ لے سکتے ہیں، اور یہ لاہور کی دہشت گردی ایک اور کیس ان پوائنٹ. ان سارے مسئلوں کا جو حل ہے وہ حل ہے کہ آپ جو بھی رپورٹر ہے، جو بھی رپورٹ کر رہا ہے، کہیں سے بھی کر رہا ہے، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، سیلف اسٹیم اپنی ہونی چاہیے. تو تبھی اس کو خیال ہوگا کہ میں جو رپورٹ کر رہا ہوں وہ میری انٹیگریٹی اور میری کریڈیبلٹی کو کمپرومائز نہ کرے. جب تک کسی جرنلسٹ نے یہ احساس نہیں ہوگا، ایک سینس نہیں ہوگا. سر لیکن احساس کوئی ریگولیٹر دلائے گا یا ہم امید کریں گے کہ خود ہی سے آ جائے، یا تربیت کا مسئلہ ہے؟ احساس کہاں سے آئے گا ایک دم سے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، احساس کا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم میڈیا جو ہے نا وہ ایک انڈسٹری ہے، لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری جیسی نہیں، یہ پبلک سروس انڈسٹری ہے. اس میں جو بھی آتا ہے، جو بھی چوز کرتا ہے اس پروفیشن کو، اس کو آنے سے پہلے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پبلک سروس انڈسٹری. سر بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس ذمہ داری کے ساتھ آئے اس میں. جی میں وہ اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن ایک زمانہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، آج کی مسئلہ نہیں ہے. 70 سال سے ہم یہ فیس کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ جو زمانہ تھا بٹوین 1962 سے اباؤٹ 1990s، لیٹ 1990s، وہ اس زمانے میں اونر آف دا نیوز پیپر جو ہے نا، پرنٹ میڈیا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اونر آف نیوز پیپر وہ اتنا ہی ایکسپلائٹر تھا جتنا آج چینل کے اونرز ہیں. اور حکومت وقت بھی جو ہے نا اتنی ایکسپلائٹر تھی جو آج کی ہے. تو لیکن ان دونوں کے درمیان میں رہ کر بھی ایک فریڈم آف پریس کی اسٹرگل ہوئی زبردست، اور پھر ویج بورڈ بھی آیا. یہ دونوں چیزیں کی ایک ورکنگ جرنلسٹ نے. ورکنگ جرنلسٹ جو ہے نا وہ ان دونوں چیزوں کو ایک بیلنس کرتا ہوا چلا آ رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب سے یہ جو چینلز آئے ہیں 135 ہے، 100 سے زیادہ، وہ ان کی انٹری کی وجہ سے ایک بھرمار ہوئی ہے. انٹری جو جرنلسٹوں کی ہوئی ہے، ان میں یہ بات جو بھی ریکروٹمنٹ وغیرہ کے لیول پہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ کس قسم کے، کس نالج، کس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو. مثال کے طور پہ جب ریکروٹمنٹ ہو رہی ہو، اسی وقت احساس لینا چاہیے کہ بھئی اس بندے میں سوشل اویئرنیس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے بہت بنیادی بات کی، آپ کا شکریہ، کیونکہ ہر چیز بنیاد سے ہی اینالائز کرنی چاہیے. تھوڑا سا اب اگر کر سکیں پاناما کے کیس کی کوریج کی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ میڈیا جب ایک ایشو کو لیتی ہے، بے حد امپورٹنٹ ایشو تھا بے شک، اور اس کو پھر منٹ بائی منٹ کوریج دے دیتی ہے، نہ کہ امپورٹنٹ چیزوں کو یا پیشی میں جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں اس کو صرف کور کرے، بلکہ اس کے بہت سارے ایسپیکٹس جو بھی پیشی سے باہر نکل رہا ہے وہ ساری باتیں کور ہو رہی ہیں، اس میں بھی تو میں ہو رہی ہے. پھر یہ پورا انفولڈ ہو رہی ہے بات آن اے ڈے ٹو ڈے بیسز ہی نہیں بلکہ آور ٹو آور انفولڈ کر رہی ہے سٹوری. پیشی ختم ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک اسی کی جو ہے وہ انفولڈنگ سٹوری چل رہی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ صحیح ہے جرنلزم یہ بھی کہ ایک ایشو کو انفارمیشن سے بہت زیادہ، ویوز سے زیادہ، اوپینین سے زیادہ ایک طرح سے اس طرح سے سوپ آپرا ٹائپ کی فالوئنگ جو ہے وہ دی جائے؟ ڈیفینیشن دے دی ہے نا کہ بھئی اس طرح سے کوریج ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاناما واز اے ویری امپورٹنٹ ایشو، ویری امپورٹنٹ ایشو. اچھا، اب آپ پرنٹ میڈیا جو کور کرے گی اس کو، اس پہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فرنٹ پیج کی سٹوری ہوگی پرنٹ میڈیا میں، اور 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ نیوز پیپر آتا ہے. لیکن جہاں تک براڈ کاسٹ میڈیا ہے جو 24/7 کے کمپلشنس ہیں، 24/7 کے کمپلشنس میں جو میجر اسٹوری ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے. اس میں یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سوپ آپرا ہو رہا ہے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ضیاء الدین صاحب بریک کی طرف جائیں گے، بٹ مظہر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ نہ صرف یہ بات کہ یہ 24 سائیکل میں ریپیٹ ہوتی ہے نیوز، بلکہ ہم اس طرف بھی جائیں گے کہ ریپیٹ کے علاوہ جب آپ کو نئی خبر دینے کا پریشر ہو ہر گھنٹے، تو آپ ایسی ڈیٹیلز میں ایک خبر کے جائیں جو شاید مٹیریل یا شاید اس حد تک عوام کے لیے ضروری نہ ہو، ویور کے لیے ضروری نہ ہو، لیکن آپ جب اس ڈیٹیل میں کسی خبر کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو شاید آپ اس کو ایک نیا زاویہ دے دیتے ہیں، جو ایک نیا میننگ آلموسٹ دے دیتے ہیں. تو
تو اس کے حوالے سے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ جسٹ بیکاز اٹس اے 24 آور سائیکل؟ اس کی ہم بات کریں گے اور کس طرح سے آئندہ امپرومنٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ دہشت گردی ہے یا دیگر جو مسئلے مسائل ہیں اس میں لگ نہیں رہا کہ ہماری ابھی عنقریب جان چھوٹنے والی ہے، اور ظاہر ہے ہماری ایک ٹریننگ ہونی چاہیے من حیث القوم، نہ صرف ایز سٹیزنز، ایز آرمی، ایز پولیس، بٹ ایون ایز میڈیا، کہ اس سچویشن کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، آئندہ بھی آزمائش جو آتی ہے اس میں کس طرح ہمیں تیاری رکھ کے جو ہے وہ اس سے ڈیل کرنا ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ مظہر عباس صاحب، بات یہی ہو رہی تھی ایک 24 سائیکل کی، 24 آور سائیکل کی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ نیوز کو ریپیٹ کرنا، دیٹس فائن، بٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میں نے 24 گھنٹے بھرنے تو میں امٹیریل چیزیں اس موضوع کے حوالے سے دینا شروع کر دوں، اور بس مجھے ٹائم بھرنے کے، اب یہ ٹائم بھرنے کا جو سلسلہ ہے اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں گائیڈ لائنز ہونی چاہیے؟ ایک تو ریپیٹ کا ہے ایشو، ٹھیک ہے وہ تو کریں، لیکن ایسی چیزوں میں، ایسے زاویوں میں پھر چلے جائیں جو کہ مٹیریل ہیں، ریلیونٹ ہیں، ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کا رائٹ پورا نہیں کرتے، بلکہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شاید معنی ہی بدل دیں مین چیز کے۔ کیا کہیں گے آپ؟ 24/7 چینل کیوں لائے گئے؟ کا بیک گراؤنڈ کارگل ہے۔ اچھا، کارگل جس وقت ہو رہا تھا اس وقت ہم چونکہ اس وقت وائر سروس میں کام کرتے تھے، انٹرنیشنل وائر سروس میں، تو بڑے فوٹوگرافرز، کیمرامینز، رپورٹرز وہ گئے اس وقت جو ISPR تھی، اور ان سے کہا کہ ہمیں اس سائٹ پر لے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ یہ تو نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا ہم اسی وجہ سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لے جائیں، ورنہ کل دنیا میں انڈین پرسپیکٹو چھپے گا، انڈین سائیڈ آف پکچرز چھپیں گی، لیکن اس وقت یہ بات نہیں مانی گئی۔ بعد میں ریئلائز کیا گیا کہ کارگل میں جو نہ صرف یہ کہ انہوں نے میڈیا وار جو ہے اس میں آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور اس وقت آپ کے پاس پرائیویٹ ٹیلی ویژن نہیں تھے۔ تو پرابلم یہ کہ اس کے بعد آپ جب 24/7 لائے تو وی ور ناٹ ریڈی فار 24/7۔ ہم نے ایک بھرمار کر دی، ہر طرف سے لوگوں کو جمع کیا اور کسی طریقے سے ہم لے آئے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ پھر یہی ہوا کہ ریپیٹ چلا دو، یہاں سے بھرتی کر لو۔ اس کی لائیو کوریج جو ہے وہ 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، حتیٰ کہ 14 گھنٹے لائیو کوریج ہوئی ہیں، تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر پائے۔ کینوس میڈیا کا بہت بڑا ہو گیا اور ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ مظہر صاحب، یہ 24 گھنٹے کی کوریج شاید آسان جب ہوتی اگر معیار کوریج کا تھوڑا بہتر ہوتا دونوں طرف سے، یعنی کہ جس معیار سے جس مواد کو سپریم کورٹ میں ڈالا جا رہا تھا اور جس مواد کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے اندر اگر ایک اتنا بڑا ایگزسٹینشیل واٹر گیٹ ٹائپ لیول ایشو آ جائے تو انویسٹیگیشن کی کوالٹی یہ پرنٹ آؤٹس اور فوٹو کاپیز اور اسکرین شاٹ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری کوالٹی آف انویسٹیگیشن بھی وانٹنگ ہے۔ ایک سکینڈل اگر سامنے آ رہا ہے تو اس طرح ہے کہ آپ مصنوعی طور پہ ایک کنسپریسی کریٹ کر رہے ہیں، ایک کرائم شو، ایک انویسٹیگیٹو شو جو ہے وہ جان بوجھ کے گولیاں چلوا رہا ہے انٹو دی ایئر اینڈ اٹس کریٹنگ اے نیو اسٹوری ویئر دیر از نن۔ تو انویسٹیگیٹو معیار بھی ہمارے آر وانٹنگ، اب آپ اس کو ٹریننگ کی وجہ سے کہیں یا کسی بھی وجہ سے کہیں۔ نہیں، دیکھیے اس کو تو وہ بھیجیں، آپ کے جو کرائم شوز ہیں دے آر انفرٹینمنٹ شوز، اس کو نیوز چینلز پہ چاہیے ان کو۔ ہم نے نیوز اور انفرٹینمنٹ کو مکس کر دیا ہے، ہم نیوز کو بھی انفرٹینمنٹ کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میں پیناما کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پرنٹ آؤٹس آپ کو دکھا رہی ہیں، اور قطر کا لیٹر اگر آ رہا ہے تو ایک پرنس کی ہیئر سے سبمٹ ہو رہی ہے۔ اگر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے تو انٹرنیٹ سے بہت سارے پرنٹس لے کے PTI سبمٹ کرا رہی ہے۔ یہ کوالٹی آف انویسٹیگیشن بھی وانٹنگ ہے نا؟ بالکل وانٹنگ ہے۔ اور پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم دیکھیں یہ آ رہی ہے کہ میں جب اپنے گھر سے صبح نکلتا ہوں سپریم کورٹ کوریج کرنے، تو میں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتا ہوں، اور اس مائنڈ سیٹ میں اس چینل کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ جس چینل کو پتا ہے مجھے کہ میں نے کون سی ڈائریکشن میں اس کوریج کو لے جانا ہے۔ جب تک آپ ایک اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں جائیں گے، جب تک انڈیپینڈنٹ کے سپریم کورٹ بہت امپورٹنٹ بات کی مظہر صاحب، مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا ایکچولی ایون ادر دین دا شو، کہ یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیا ہاؤس، پورا پبلیکیشن ہاؤس ایک سیاسی پارٹی یا کینڈیڈیٹ کو انڈورس کر کے آلموسٹ لگتا ہے کہ پورا انسٹیٹیوشن اب لگ گیا اس کی سپورٹ میں یا کسی کے خلاف۔
یہ آپ کے جرنلسٹک ایتھکس جو ٹریڈیشنلی ہیں، جو کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہیں، وہ اس کے حوالے سے کنسسٹنٹ ہے یہ بات کہ بھئی اب میں اگر کام کرتا ہوں کہیں تو ضروری تو نہیں ہے میرے وہی ویوز ہوں، تو اب لیکن مجھے وہی لائن ٹو کرنی ہے، یہ صحیح ہے بات کیا؟ دیکھیں پھر یہ دیکھیں دنیا میں پوزیشنز لی جاتی ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ پوزیشن لے رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں پارٹی پیپرز کیا ہوتے ہیں؟ جسارت نکلتا ہے، سب کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا ترجمان ہے، مساوات نکلتا تھا، سب کو پتہ تھا پاکستان پیپل پارٹی کا ترجمان ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ چینل ہوں، میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوں، لیکن مجھے لوگوں کو، ویورز کو یہ خاص طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ ایک خاص اینگل لے رہے ہیں، آپ ایک خاص لائن لے رہے ہیں، تو وہاں پھر میری انڈیپینڈنس بھی، میری آبجیکٹیوٹی بھی، میری نیوٹرالٹی بھی انڈر کوسچن آ جاتی ہے۔ تو چینلز کو اگر پوزیشن لینی ہے الیکشنز میں، دنیا بھر میں امریکن الیکشنز میں کیا ہوتا ہے؟ امریکن الیکشنز میں اخبارات پوزیشن لے لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرنا ہے اس مرتبہ، ہم نے ریپبلکنز کو سپورٹ کرنا ہے۔ عراق وار میں نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی کہ ہمیں وی ور یوزڈ بائی دی امریکن ایڈمنسٹریشن۔ تو پوزیشنز لینے میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر لیں پوزیشن، کہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ کو سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں، میں پاکستان تحریک انصاف کو کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں گے۔ میں یہاں الٹا ہے، یہاں پہ کبھی یہ پوزیشن لی نہیں جاتی اوپنلی، اور کیا جا رہا ہو یا نہ کیا جا رہا ہو، لیکن اوپینین نہیں کلیم کیا جاتا نا، نیوز کو اوپینین کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں یہ کہوں گا تو پھر میری ریٹنگز متاثر ہوں گی، اسی لیے پارٹی پیپرز نہیں چلتے، پارٹی پیپرز اسی لیے ان کی سرکولیشن زیادہ نہیں ہوتی۔ کس حد تک مظہر صاحب ریٹنگز کا دخل ہوتا ہے پارٹی کی سائیڈ لینے میں یہاں پہ؟ کہ ایک ایسی بالفرض بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگے عمران خان پاپولر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ریٹنگ کے لیے کوئی چینل سائیڈ لے لے، یہ کتنا پریویلنٹ ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا کسی بھی پارٹی کے لیے، نواز شریف ہو، پی 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 ہو، جو بھی ہو؟ اس لیے بالکل ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کا جو ریٹنگ چارٹ آتا ہے اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی میں نے جب عمران خان کے انٹرویو کو کور کیا اور انٹرویو عمران خان کی کوریج کی، تو اس میں میری ریٹنگ ایز کمپیئر ٹو اینی ادر چینل جہاں وہ نہیں ہو رہی تھی کوریج، اس میں کتنا فرق آیا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں عمران خان کی ویلیو، ویورز ویلیو ہے، یا میاں نواز شریف کی ویورز ویلیو ہے، یا کسی اور کی ویورز ویلیو ہے، تو اس لحاظ میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب میں دیکھوں گا کہ عمران خان کی کوریج میں، لیکن میں کیا بائی کنوکشن یہ کر رہا ہوں، وہاں پرابلم آتی ہے۔ اگر میں بائی کنوکشن کر رہا ہوں اور میں کلیم کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک نیوٹرل جرنلسٹ، تو پھر وہاں پرابلم آتی ہے۔ تو آئی مین خلاصہ ہے اور لب لباب ساری ڈسکشن کا یہ کہ یو شوڈ کم کلین ایٹ لیسٹ، یو شوڈ مطلب آپ کو یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ یہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جب تک یہ چیز ڈسکلوزڈ اگر ہو تو پھر اٹس فیئر گیم۔ پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے نا جب میں دیکھ رہا ہوں اس کا شو، اور مجھے پتا ہے کہ ہاں انہوں نے پبلکلی کہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر۔ تھینک یو ویری مچ مظہر عباس صاحب، ہما بقائی صاحبہ اور ضیاء الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اور اگر آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہو میڈیا کی ریسنٹ خاص کر کوریج کے حوالے سے، ویسے اگر میڈیا کے رول کے حوالے سے آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں، جس طرح سے دہشت گردی کو اور امپورٹنٹ کیسز اور امپورٹنٹ ایشوز کو کور کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی شام 7:05 پہ پھر ملیں۔